شخص کوئی بھی ملک کا رہنے والا پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر ہمارے ملک میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ صرف پاسپورٹ چلے گا۔ اس سے پہلے 10 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک ای تذکرہ ہے فار افغان نیشنلز۔ ای تذکرہ از الیکٹرانک تذکرہ، جو تذکرہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا، پیپر تذکرہ نہیں چلے گا۔ وہ ہم اس وقت سے لے کر 10 سے لے کر 31 اکتوبر تک اس کو الاؤ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پاسپورٹ پہ اور ویزا پالیسی جو ہے ہماری وہ ہوگی، جو بھی آئے گا ویزا لے کر اس ملک میں آئے گا۔ 1 نومبر آنورڈ جو ہے ہمارا ایک آپریشن سٹارٹ ہوگا، جس میں ایک ٹاسک فورس بنا دیا گیا ہے وزارت داخلہ میں، کہ ہم جتنی بھی انلیگل پراپرٹیز ہیں، ان لوگوں کی جو انلیگل یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں اور انلیگل پراپرٹیز بنائی ہیں، انہوں نے انلیگل کاروبار بنائے ہیں، ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، یا وہ کاروبار جو انلیگل سٹیزنز کے ہیں لیکن پاکستانی سٹیزنز ان کے ساتھ کلب کر کے کر رہے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو ڈھونڈیں گے، اور ہم ان کاروباروں کو بحق کے سرکار ضبط کریں گے، ان جائیدادوں کو بحق کے سرکار ضبط کریں گے، اور جو بھی پاکستانی اس فیسیلیٹیشن میں شامل ہوگا اس پاکستانی کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزائیں دلوائی جائیں گی۔ وہ جو ٹاسک فورس ہے اس کے علاوہ وہ کیا کام کرے گا؟ وہ شناختی کارڈ، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ شناختی کارڈ کا جو مسئلہ ہے، جس طرح شناختی کارڈ کا اجرا ہوتا رہا ہے، بہت زیادہ اس میں ارریگولرٹیز تھی، بہت زیادہ شناختی کارڈ جو ہیں وہ انلیگل مینز کے ساتھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں، اور ان شناختی کارڈ پہ ٹریول ڈاکومنٹ بنائے گئے ہیں، پاسپورٹس بنائے گئے ہیں، اور وہ پاسپورٹس جو ہیں ان سے لے کر لوگ ٹریول کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور کئی جگہوں پر ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں لوگ پکڑے گئے ہیں، اور وہ جو پکڑے گئے وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، اور جو نادرا سے ان کو شناختی کارڈ ملا اور وہاں سے انہوں نے پاسپورٹ اینڈ دین دے بریچ دی سسٹم، تو اس کے خلاف بھی ایک مؤثر قسم کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ نادرا کے ہی فیملی ٹریز ہیں، دیر آر لائکلی چانسز کہ آپ کی فیملی ٹری میں یا کسی بھی پاکستانی کی فیملی ٹری میں کسی ایک کو گھسا لیا جاتا ہے، اینڈ دین وہ پاکستانی نیشنل بن جاتا ہے، اور یہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل پڑتی ہے، تو اس کے خلاف بھی بہت سخت قسم کے اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جس پر شک ہوگا، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا، حکومت کی یا کسی پاکستانی شہری کی درخواست پہ ہوگا، ہمارے پاس فیسلٹی آ گئی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی، ہم ڈی این اے ٹیسٹ بھی کرائیں گے ان لوگوں کے جو پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں لیکن وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم ایک ویب پورٹل بنا رہے ہیں، یو این ہیلپ لائن بنا رہے ہیں، یو این اے ہیلپ لائن بنا رہے ہیں، یونیورسل نمبر دے رہے ہیں، اس یونیورسل نمبر پہ کوئی بھی پاکستانی جو اس میں ہمیں آپ کی بھی مدد چاہیے ہوگی میڈیا کے توسط سے، تمام پاکستانیوں کو ہم یہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس ویب پورٹل کے ذریعے یا اس نمبر کے ذریعے ہم تک اپروچ کریں، ہم تک آئیں، اور ان کا نام جو ہے وہ راز میں رکھا جائے گا، اور ان کے لیے ایک ریوارڈ منی بھی رکھی جائے گی جو ہمیں انفارم کرے گا، انلیگل آئی ڈی کارڈز پہ انفارم کرے گا، انلیگل امیگرینٹس پہ انفارم کرے گا، اور جو انلیگل پریکٹسز ہو رہی ہیں، اسمگلنگ ہے، ہورڈنگ ہے، ڈالر کی اسمگلنگ ہے، جس پر بھی ہمیں انفارم کرے گا وہ ہم منسٹری آف انٹیریئر میں بنا رہے ہیں، اور دین ہم اپنی جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان کو وہ انفارمیشن ٹریول کرائیں گے اور لائف ٹائم کرائیں گے، تاکہ یہ ایک افیکٹو قسم کا میکنزم بنے اور اس کو ہم کرب کر سکیں۔ اور اس کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کے لیے، ہورڈنگز کے لیے، اسمگلنگ کے لیے، ڈالر کی اسمگلنگ کے لیے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ بنا دی ہے، وہ میں نے کل بھی آپ سے اس کی بہت تفصیل میں بات کی ہے، اور وہ 14 چیک پوسٹیں بلوچستان میں ہیں، 10 پنجاب میں ہیں، 5 کے پی میں ہیں، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں فیڈرل اور پروونشل وہ سب مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ ہنڈی حوالہ کے حوالے سے اور جو ہماری بجلی چوری ہے اس کے حوالے سے ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں، مزید سخت کریں گے ان کو، مزید ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو پاکستان کی اکانومی ان کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے، جو بجلی چور ہیں، جو ڈالر کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، جو ویٹ کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، جو شوگر کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، اس کو ہم ٹیکنالوجی کے اس میں بھی کور کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو بھی، اور ہم لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس پورٹل کے ذریعے ہم تک پہنچیں اور ہمیں یہ جتنے بھی انلیگل پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔
نارکوٹکس، ہماری سوسائٹی میں نارکوٹکس ایک اس قسم کا زہر پھیلتا جا رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر سخت سے سخت ترین اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے پاس جو انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، جو فیکٹریز بنی ہوئی تھیں، اس کے خلاف 12 کور نے ایک بڑا زبردست آپریشن بلوچستان میں ریسنٹلی کیا اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے. اس میں پروونشل گورنمنٹ کا ایک رول تھا. سو اینڈ سو آن. ہم اس کو اور مزید ان آپریشنز کو سخت کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر نارکوٹکس سینٹر قائم کر رہے ہیں ہم جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ان کے ہیڈ کوارٹرز میں، جس میں تمام اداروں سے لوگوں کو لیا جائے گا، ایک چھت میں بٹھائیں گے تاکہ اس کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکے اور ہم اس لعنت سے جو اس معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو باہر نکال سکیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز تھی وہ تھی کہ جو مونوپلی ہے وائلنس کی، وہ مونوپلی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. وہ مونوپلی ہم کسی کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے. وہ پولیٹیکل وائلنس ہو، وہ ملیٹنسی ہو، وہ قوم پرستی کے نام پر ہو، وہ مذہب کے نام پر ہو، وہ کسی بھی نام پر ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے گریب میں ہو یا کسی قسم کا وائلنس ہے، اس وائلنس کو ایکسرسائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اسٹیٹ ہیڈ آن آئے گی اور تمام ادارے ہیڈ آن آئیں گے. کسی بھی اس قسم کی وائلنس، دہشت گردی، بندوق کے زور پہ اگر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے، پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، پاکستان قانون کے مطابق چلے گا. جو میرا آئین کہتا ہے وہ امپلیمنٹ کروں گا. پاکستانی اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے. بندوق کے زور پہ مسلط کیے ہوئے ایجنڈے کے تحت پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. اس کے لیے اسلام کا نام لے کر، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے، اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا. ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ، کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگینسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے، اگر کوئی ہماری منورٹیز کو، جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم منورٹیز کی پروٹیکشن کریں. ہم کسی ایسے جتھے کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان میں اور کسی کو ان پر، اپنے اقلیتوں پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے. ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے، ان کی عبادتگاہوں کی پروٹیکشن کریں گے اور اسٹیٹ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اسٹیٹ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. اور پھر ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ تنظیمیں ہیں جو کہ قانونی تنظیمیں ہیں، یونینز جن کو کہا جاتا ہے. ہم ہیلتھی یونینز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یونینز جو یونین کی آڑ پہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اسینشل جو سروسز ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں، ہماری آرٹریز جو ہماری سڑکیں ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی آئرن ہینڈلی ان کو بھی ہینڈل کیا جائے گا. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو سٹ، وہ ہر ایک کو حاصل ہے، آئین میں اس کو کور حاصل ہے، ہم اس کو روکیں گے نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کی شہری کی نقل و حرکت کو روکا جائے، مریض کو روکا جائے، مسافر کو روکا جائے. اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے گا اور اس یونینز کو ڈسکریج کیا جائے گا جو اسینشل سروسز میں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسینشل سروس ہو اور وہ ہڑتال میں بیٹھا ہو. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 چیزوں کا ہمیں کہا تھا: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم تینوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم نے قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے اس پاکستانی قوم کو ڈسپلن کرنا ہے. ہم ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں تمام، نہ صرف پاکستانی قوم کو، اپنے اداروں کو، اپنے جتنے بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ہیں اور جتنی بھی ہماری قوم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انفورس کریں کہ ہم ڈسپلن ہوں، اور ڈسپلن قومیں ہی دنیا میں ترقی کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی اس طرح کی ڈسپلن قومیں نہیں ہوتی ہیں وہ کہاں پہنچتی ہیں. اور ہم نے اپنی یوتھ کو نہ صرف ڈسپلن سے ہٹا دیا ہے بلکہ ان کو ڈسپلن سے بدتمیزی کی حد تک آگے پہنچا دیا. تو اس کو روکا جائے گا اور اسٹیٹ اس پہ کام کرے گی. تو یہ وہ ڈیسیجنز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. Now I'm open to the question and answers, please. ایک گزارش ہے کہ ہینڈل کریں گے. ایاز سید صاحب
جی 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 دونوں شاہ صاحب دونوں آپ کے بڑے اہم سوال ہیں. میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں اور پہلے سوال کا بعد میں. دیکھیں ابھی تک ہمیں جنوری سے لے کر ابھی تک ہم پر 24 سوسائڈ بومنگز ہوئی ہیں. 24 سوسائڈ بومنگز. اس 24 میں سے 14 بومنگز جو ہیں وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں. افغانی لوگ تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے. اس میں آپ پشاور ماسک کا بڑا واقعہ ہوا تھا, پولیس لائنز کا, وہ افغانی نے کیا. پھر اس کے بعد قلعہ سیف اللہ میں جو واقعہ ہوا مسلم باغ میں, اس میں سے 6 میں سے 5 لوگ